بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہین اسلامک وائس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نیکی کا صلہ۔ آج ہم آپ کو ایک غریب شخص کی کہانی سنائیں گے جسے اپنے اللہ پر بہت زیادہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں جس حال میں بھی رکھے ہمیں اس میں راضی ہونا چاہیے، وہ ضرور ہماری مشکلوں کو حل کرے گا۔ اس محسن بابا کا ایک بیٹا ہوتا ہے جو معذور ہوتا ہے۔ وہ شخص کھلونے بیچتا ہے۔ اس کی بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک بیٹا دیا، وہ بھی اپاہج ہے، اگر وہ ٹھیک ہوتا تو آج ہمارا سہارا بنتا اور بڑھاپے میں ہمارا سہارا ہوتا۔ محسن جو ہے اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ ہماری تو مصیبتیں ختم ہی نہیں ہونے کو آ رہی، مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے گھر روٹی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ محسن بابا اپنی بیوی کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ آپ کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے گلہ اور شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تمہاری مجھے ہر بات پسند ہے، لیکن یہ اللہ کی ناشکری پسند نہیں ہے۔ اللہ ہمیں جس حال میں بھی رکھے انسان کو خوش ہونا چاہیے، راضی ہونا چاہیے۔ محسن کہتا ہے کہ راجو ہمارا بیٹا ہے، بھلے وہ معذور ہے لیکن ہماری اولاد تو ہے نا۔ ان لوگوں سے پوچھو جن کی اولاد نہیں ہے، وہ بے اولاد ہونے کی وجہ سے کیسے اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ سے معافی مانگو، وہ جس حال میں بھی رکھے اس کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ادھر سارا ایک آفس میں کام کرتی ہے، وہ بہت رحم دل لڑکی ہوتی ہے۔ ادھر محسن بابا صبح کھلونے بیچنے کے لیے جانے لگتا ہے تو محسن کی بیوی کہتی ہے کہ گھر میں کوئی راشن نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے، آپ واپسی پہ آتے ہوئے راشن ضرور لے کے آئیے گا۔ محسن بابا کہتا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، وہ اللہ کسی کو بھوکا نہیں سلائے گا، وہ ضرور ہمارا خیال کرے گا۔ محسن کی بیوی اپنے شوہر کو مشورہ دیتی ہے، میں تو کہتی ہوں یہ کھلونے بیچنے چھوڑو، آپ مانگنا شروع کر دو، جیسے فقیر لوگ مانگتے ہیں ایسے پیسے مانگنے شروع کر دو، ایسے بہت سارے پیسے آ جائیں گے ہمارے گھر میں۔ فلاں ایک بندہ بھی ہے وہ بھی مانگتا ہے اور اس کے گھر میں ہر ضرورت کی چیز ہوتی ہے۔ محسن بابا اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اللہ پہ ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں بھوکا نہیں چھوڑے گا، وہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھی عادت نہیں ہے، محنت کرنی چاہیے اور محنت میں برکت ہے جو ہاتھ پھیلانے میں نہیں ہے۔ محسن بابا اس طرح سے کھلونے بیچنے کے لیے باہر نکل جاتا ہے۔ سارا دن وہ کھلونے بیچتا ہے۔ ادھر آفس میں سارا کو جلدی ہوتی ہے گھر جانے کی، وہ آفس سے باہر نکل کے گاڑی میں بیٹھنے لگتی ہے تو محسن بابا ادھر کھلونے بیچ رہا ہوتا ہے۔ سارا سے کہتا ہے کہ میڈم آپ کھلونے لے لیں، آج میرا کوئی کھلونا بھی نہیں بکا۔ تو سارا کہتی ہے کہ بابا ہمارے گھر میں تو کوئی بچہ نہیں ہے، میں کھلونے لے کر کیا کروں گی۔ محسن بابا کہتا ہے کہ بیٹا لے لو، آپ کسی کو دے دینا۔ سارا کے دل میں رحم آ جاتا ہے۔ سارا 5,000 کا نوٹ نکال کے محسن بابا کو دیتی ہے۔ بابا آگے سے کہتا ہے کہ میں بھیک نہیں لیتا بیٹا، آپ مجھ سے کچھ کھلونے لے لو، میں 150 روپے کا ایک کھلونا دیتا ہوں، آپ 2 لے لو، میں 200 کے دے دوں گا۔ سارا کہتی ہے چلو بابا مجھے آپ کچھ کھلونے دے دو اور یہ 5,000 کا نوٹ رکھ لو۔ محسن بابا ہوا بھر کے جو کھلونے لوگوں نے سٹک پہ لگائے ہوتے ہیں وہ والے بیچ رہا ہوتا ہے۔ سارا سٹک سے 2-3 کھلونے اتارتی ہے، پھر کہتی ہے بابا پھولے ہوئوں کے بغیر کھلونے نہیں ہیں، آپ مجھے وہ دے دو۔ بابا تھیلے کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ اس تھیلے میں ہوا بھرے کے بغیر کھلونے ہیں، اس تھیلے سے آپ خود ہی نکال لو۔ سارا تھیلے میں ہاتھ ڈال کے 4-5 کھلونے وہاں سے نکال لیتی ہے اور بابا کو 5,000 کا نوٹ تھما۔ محسن بابا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ بیٹی تمہیں عزت دے، شہرت دے، کامیابی دے، وہ کچھ دے جو تمہارے دل میں خواہش ہے، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ محسن بابا کی سارا دعا سن کے بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا بس آپ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، یہ کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے۔ محسن بابا 5,000 کا نوٹ لے کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ وہ کچھ راشن اور کھانے پینے کی چیزیں لے کر واپس اپنے گھر جاتا ہے۔ سارا جب اپنے گھر پہنچتی ہے تو اس کے ہاتھ میں کھلونے دیکھ کر اس کی ماں کہتی ہے یہ کھلونے کہاں سے آئے؟ ابھی اس کی ماں اس کے ہاتھ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے تو اس کی نظر اس کے ہاتھ
پہ پڑتی ہے اور پوچھتی ہے کہ سارا بیٹا انگوٹھی کہاں ہے، آپ کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی۔ سارا اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتی ہے تو اس کے ہاتھ میں انگوٹھی نہیں ہوتی۔ وہ بہت پریشان ہوتی ہے، یہ تو میری دادی کی نشانی تھی، دادی کی آخری نشانی تھی، مجھے تو یہ بہت عزیز تھی۔ اس کی ماں کہتی ہے آپ کہاں رکھ کے انگوٹھی بھول گئی ہو؟ سارا ادھر ادھر ڈھونڈتی ہے لیکن اس کو کہیں نہیں ملتی۔ وہ ڈائمنڈ کی انگوٹھی ہوتی ہے۔ سارا بہت پریشان ہوتی ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی ہوتی۔ اس کی ماں اس کے پاس آ کے کہتی ہے کہ بیٹا آپ کہیں آفس میں اپنے دراز میں یا کسی فائل میں رکھ کے بھول گئی ہوگی، صبح جا کے چیک کرنا، انشاءاللہ تمہیں مل جائے گی۔ ادھر محسن بابا کچھ راشن اور کھانے پینے کی چیزیں لے کر گھر جاتا ہے تو اس کی بیوی بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کہاں سے سب کچھ آیا۔ محسن بابا اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ آج مجھے ایک میڈم ملی تھی، میرا کوئی کھلونا جب بکا نہیں تھا تو میں نے اسے کہا کہ میڈم ایک کھلونا لے لو، اس نے مجھے 5,000 کا نوٹ دے کر چند کھلونے لے لیے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اس کی بیوی آگے سے کہتی ہے کہ دنیا میں آج بھی نیک لوگ موجود ہیں۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے اور اس میڈم کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ اس کو عزت دے اور بہت زیادہ اور نوازے۔ محسن بابا رات کو سو جاتا ہے اور صبح اٹھ کر کھلونوں میں پھر دوبارہ ہوا بھرنے لگتا ہے اور بھر کے اسٹک میں لگانے لگتا ہے۔ وہ تھیلے میں جب ہاتھ ڈالتا ہے کہ کھلونا نکال کے اس میں ہوا بھروں تو اس کے ہاتھ ڈالنے سے تھیلے میں سے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی آ جاتی ہے۔ محسن بابا انگوٹھی دیکھ کے پہلے تو حیران ہو جاتا ہے، پھر فوراً اس کے ذہن میں آ جاتا ہے میڈم نے کھلونے اس تھیلے سے نکالے، میرے خیال میں اس کے ہاتھ سے انگوٹھی نکل کر تھیلے میں گر گئی ہے۔ محسن کی بیوی بھی کھلونوں میں ہوا بھرتی ہے اور اسٹک پہ لگاتی جاتی ہے۔ اس طرح سے محسن بابا اپنی بیوی کو اللہ حافظ کر کے کھلونے بیچنے کے لیے پھر سے نکل پڑتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں اب اس میڈم کو کہاں سے ڈھونڈوں اور اس کو میں نے انگوٹھی واپس کرنی ہے۔ ادھر سارا آفس میں جب آتی ہے تو سارا کی دوست سائمہ اس کو کہتی ہے کہ آج میرے پاس تمہارے لیے گڈ نیوز ہے۔ سارا کہتی ہے کہ وہ کیا ہے؟ سائمہ بتاتی ہے کہ تمہاری پرموشن ہونے والی ہے کیونکہ سی او کی طرف سے ریکمینڈیشن ہوئی تھی اور جس میں تمہارا نام نکلا ہے اور تمہاری پرموشن ہو جائے گی، تمہاری تنخواہ پہلے سے 3 گنا ہو جائے گی۔ سارا اپنی دوست سائمہ سے کہتی ہے یہ تو بڑی اچھی خبر ہے، لیکن کل میری انگوٹھی گم ہو گئی اور آج مجھے پرموشن کی گڈ نیوز مل گئی۔ سائمہ پوچھتی ہے کہ تمہاری انگوٹھی کیسے گم گئی؟ سارا بتاتی ہے مجھے پتہ نہیں کہ میں کہاں رکھ کے بھول گئی ہوں، لیکن میری مما بھی بہت ناراض ہو رہی تھی، وہ میری دادی کی دی ہوئی آخری نشانی تھی، مجھے کہیں بھی نہیں مل رہی۔ سائمہ اپنی دوست سارا سے کہتی ہے کہ تم فکر نہیں کرو، انشاءاللہ گھر میں ہی کہیں رکھی ہوگی اور تمہیں ضرور وہ انگوٹھی مل جائے گی۔ ادھر محسن بابا 15 دن تک سارا کو اسی جگہ پہ ڈھونڈتا رہتا ہے جہاں سارا نے اس کو 5,000 کا نوٹ دیا تھا۔ وہ سارا آفس ایریا تھا۔ بابا ادھر ادھر ڈھونڈتا رہا 15 دن لیکن سارا اس کو نہیں ملی۔ پھر وہ مختلف دفترز کے سامنے کھڑے ہوئے گارڈ سے پوچھنے لگا کہ یہاں ایک لڑکی کام کرتی ہے، دبلی پتلی سی ہے، لمبی سی اس کی ناک ہے۔ گارڈ اس سے پوچھتا ہے کہ اس کا نام کیا تھا؟ محسن بابا کہتے ہیں مجھے نام تو نہیں آتا۔ گارڈ آگے سے کہتا ہے ایسے تو دفتر میں بہت ساری لڑکیاں کام کرتی ہیں بابا، ہم ایسے تو نہیں آپ کو بتا سکتے کہ کون سی لڑکی ہے۔ محسن بابا تھک ہار کر گھر اپنے واپس جاتے ہیں تو اس کی بیوی بتاتی ہے کہ بیٹے کو آج ہم نے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا تھا، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کا آپریشن ہوگا اور بہت سارے پیسے لگیں گے، لیکن ابھی تک کوئی پیسے کوئی چیز ہمارے پاس سبب نہیں ہے، ہم کیسے اپنے بیٹے کا علاج کرائیں گے؟ تو محسن بابا اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ ادھر سارا کو پرموشن لیٹر مل جاتا ہے۔ اس کی دوست سائمہ اسے کہتی ہے کہ ہم تو ٹریٹ کھائیں گے، ہمیں تو ٹریٹ چاہیے۔ سارا ان سے کہتی ہے ویکینڈ پہ میں آپ کو فرائیڈے یا سنڈے کو ٹریٹ دوں گی۔ ادھر محسن بابا کو اپنے بیٹے کے علاج کے لیے بہت زیادہ رقم کی ضرورت تھی۔ اس کے دل میں ایک دفعہ خیال آتا ہے کہ یہ ہیرے کی انگوٹھی ہے، کیوں نہ میں اس انگوٹھی کو بیچ دوں اور بیچ کر اپنے بیٹے کا علاج کرا لوں۔ وہ اسی خیال سے سنار کی دکان پہ جاتا ہے کہ میں انگوٹھی کو بیچ دیتا ہوں، لیکن جب وہ انگوٹھی کو بیچنے کے لیے دکاندار کو دیتا ہے
تو فوراً ہی اس کے دل میں خوف خدا آتا ہے، یہ تو امانت میں خیانت ہو جائے گی اور میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، اور اس خیانت کے پیسوں سے اگر میں اپنے بیٹے کا علاج کراؤں گا تو ممکن ہے اس کو تو آرام ہی نہ آئے۔ وہ اس خوف خدا کی وجہ سے انگوٹھی نہ بیچنے کا ارادہ کر دیتا ہے اور اس سے انگوٹھی لے کر واپس اپنے گھر آ جاتا ہے، اور اگلے دن پھر دوبارہ سڑکوں پہ سارا کو ڈھونڈنے لگ جاتا ہے کہ کہیں سے مجھے وہ مل جائے اور میں اس کو اس کی امانت واپس کر دوں۔ ادھر سارا اور اس کی دوست سائمہ آج پروموشن کی ٹریٹ کے لیے ہوٹل جا رہی ہوتی ہیں اور محسن بابا کی نظر اس میڈم پہ پڑ جاتی ہے۔ محسن بابا دوڑتے ہوئے میڈم میڈم کہتے ہوئے بھاگتا ہوا سارا کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ سارا کہتی بابا کیا ہوا، آپ سانس تو لیں، تحمل کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ آپ مجھے بتائیں، آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ تو محسن بابا کہتا ہے بیٹا مجھے آپ سے کوئی کام نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کی ایک امانت واپس کرنی ہے۔ سارا کہتی ہے کہ بابا میں نے تو آپ کو کچھ دیا ہی نہیں تھا، آپ نے کون سی میری امانت مجھ کو واپس کرنی ہے؟ محسن بابا کہتے ہیں بیٹا آپ کو یاد ہے آپ نے اس دن مجھ سے کھلونے لیے تھے اور تھیلے میں سے کھلونے خود نکالے تھے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے انگوٹھی اس تھیلے میں گری تھی، وہ یہ امانت میں آپ کو واپس کرنے کے لیے 15 دن سے آپ کے آفس کے سامنے آپ کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، شکر ہے آج مجھے آپ میڈم مل گئی ہیں۔ سارا اپنی انگوٹھی دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میری دادی کی آخری نشانی تھی، بابا آپ کا بہت شکریہ، میں اگر آپ کے کسی کام آ سکتی ہوں تو آپ مجھے ضرور بتائیے، میرا نام سارا ہے، میں اور میں اس آفس کے 2nd فلور پہ بیٹھتی ہوں، کبھی بھی آپ کو بابا مجھ سے کام پڑے تو آپ مجھے ضرور بتائیں۔ سارا بابا سے پوچھتی ہے کہ بابا آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں رہتے ہیں؟ بابا بتاتا ہے کہ میرا محسن نام ہے اور میں اس شوگر کی فیکٹری کے پچھلی سائڈ پہ کوارٹروں میں رہتا ہوں۔ سارا کی دوست سائمہ کہتی ہے کہ بابا اتنا نیک دل بابا ہے، بابا ایک سیلفی تو ہمارے ساتھ ہونی چاہیے۔ سائمہ آگے بڑھ کر سارا اور بابا کے ساتھ سیلفی لیتی ہے اور بابا محسن بابا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ کروڑ بار شکر ہے کہ آج مجھے میڈم سارا مل گئی ہے اور میں نے اس کو اس کی امانت واپس ادا کر دی ہے۔ ادھر سارا اٹھتے بیٹھتے یہ بات سوچتی رہتی ہے کہ آج بھی دنیا میں ایسے ایماندار لوگ ہیں کہ اس بابا کا اتنا زیادہ بیٹا بیمار ہے اور اس کو پیسوں کی ضرورت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے میری انگوٹھی کو بیچا نہیں ہے کہ میں بیچ کے اپنے بیٹے کا علاج کرا لوں، اس نے مجھے ڈھونڈا اور ڈھونڈ کے میری انگوٹھی مجھے واپس کی ہے۔ سارا اپنی دوست سائمہ سے بات کرتی ہے کہ ہمیں محسن بابا کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہیے، دیکھو وہ اگر چاہتا تو میری انگوٹھی کو بیچ بھی تو سکتا تھا نا۔ سائمہ بھی کہتی ہے ہاں دیکھو وہ غریب اور ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی جگہ جگہ تمہیں 15 دن تک ڈھونڈتا رہا اور اس نے تمہیں انگوٹھی لا کر واپس کی ہے۔ اس طرح سے سارا اپنی دوست سائمہ سے مشورہ کر کے محسن بابا کی وہ سیلفی سوشل میڈیا کے ڈونیشن پیج پر ڈال دیتی ہے اور اس کے ساتھ اپنی اور محسن بابا کی پوری سٹوری لکھ کر ڈالتی ہے کہ محسن بابا اس طرح سے نیک آدمی ہیں کہ میری ڈائمنڈ کی رنگ اس نے مجھے واپس کی ہے، اس نے اپنے معذور بیٹے کا علاج نہیں کروایا۔ دنیا میں آج بھی دیکھیں اس طرح سے ایمانت دار اور نیک لوگ موجود ہیں۔ سارا کی دوست سائمہ کہتی ہے کہ میری امی کہتی ہوتی ہے کہ انسان کے کردار اور ایمان کا پتہ غریبی میں پتہ چلتا ہے اور اخلاق اور دل کا امیری میں پتہ چلتا ہے۔ سارا کہتی ہے کہ بالکل تمہاری امی ٹھیک کہتی ہے، اگر کسی کے پاس دیکھو پیسے اور دولت ہوں اور وہ کسی کا خیال کرے تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک غریب شخص دوسرے کا خیال کرے، اس کے پاس اس کو ضرورت بھی ہے اور وہ اس چیز کو امانت کو وہ واپس لوٹائے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس طرح سے کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ سارا اپنی دوست سائمہ کو دکھاتی ہے کہ دیکھو سوشل میڈیا کے ڈونیشن پیج پر ہم نے جو سٹوری پوسٹ کی تھی، دیکھو انبلیویبل، اس میں کتنے زیادہ ویوز آئے ہیں، کتنے لوگوں نے ڈونیٹ کیا ہے، کتنے لوگ بابا کے بیٹے کے لیے پیسے دینا چاہ رہے ہیں اور پیسے دیے ہیں انہوں نے۔ دیکھو سائمہ یہ 8,36,000 پیسے جمع ہو گئے ہیں، اس سنڈے والے دن ہم محسن بابا کے گھر جائیں گے اور اس کو یہ پیسے دے کے آئیں گے۔ اس طرح سے سارا اور سائمہ سنڈے والے دن
फैक्ट्री के पीछे से बाबा का घर ढूंढते हुए मोहसिन बाबा के घर पहुंच जाती हैं। दरवाजे पे दस्तक देती हैं और बाबा अंदर से दरवाज़ा खोलता है और वो मैडम को देखकर बहुत खुश होता है कि मैडम आप। वो अपनी बीवी को आवाज़ देता है, कहता है कि ये सारा मैडम है जिसने मेरी बहुत मदद की थी। सारा कहती है कि बाबा आज आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। सारा मोहसिन बाबा को बताती है कि आपने मुझे अंगूठी वापस की तो मैंने आपकी एक सेल्फ़ी ली थी। मैंने आपकी वो सेल्फ़ी सोशल मीडिया के डोनेशन पेज पर आपकी पूरी स्टोरी के साथ शेयर की थी कि लोग अगर आपकी मदद करना चाहते हैं तो मदद करें। देखिए बाबा, बहुत ज़्यादा लोगों ने आपकी मदद की है, वो आपकी इस नेकी पे बहुत खुश हैं और लोगों ने आपको पैसे दिए हैं। ये 8,36,000 हो गए हैं, ये आप रख लें, आप अपने बेटे का इलाज करें। मैं आपको आज ये पैसे देने आई हूँ, ये आपकी भलाई, ईमानदारी और नेकी का सिला है। मोहसिन बाबा की ये बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सारा कहती है कि बाबा आप रो क्यों रहे हैं? मोहसिन बाबा कहता है इसलिए मैं रो रहा हूँ कि हम जैसे गरीबों के लिए कोई कौन भला इस तरह से सोचता है कि सारा मैडम जिस तरह से आप हमारे लिए सोचती हैं, जिस तरह से आप हमारे लिए सोचती हैं और आपने इतना बड़ा काम किया है। सारा आगे से कहती है कि बाबा ऐसा ना कहें, अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो सबको नवाजती है, किसी को किसी का वसीला बनाती है। आज अल्लाह ताला ने मुझे आपका वसीला बनाया है। बाबा देर सवेर तो हो जाती है, अल्लाह ताला की ज़ात से मायूस नहीं होना चाहिए, वो हर किसी को देती है। आज उसने आपको आपकी नेकी का सिला दिया है, आप इसको कबूल कर लें। ये मेरे अल्लाह का अदल है, वो किसी के साथ भी ज़्यादती होने नहीं देता। मोहसिन बाबा की बीवी भी रोने लगती है और वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है कि अल्लाह ताला तेरा लाख लाख करोड़ बार शुक्र है कि तुमने हमारे लिए वसीला बनाया। मोहसिन बाबा अपने आंसू साफ़ करते हुए अपनी बीवी को चुप करवाता है और कहता है कि देखा, मैं कहता था ना कि मेरा मालिक बहुत रहीम है, करीम है और मुझे उसकी ज़ात पर इतना यकीन था कि वो हर चीज़ पर कादर है। और शुक्र है कि मेरे मालिक ने कि उसने हमारा यूं वसीला बनाया। और अपनी बीवी से कहता है मैंने कहा था ना कि मुझे मेरे रब पर यकीन है, वो ज़रूर हमारा वसीला बनेगा और अल्लाह तेरा शुक्र है। देखा, मोहसिन बाबा को अपने रब पे इतना यकीन था, इतना पुख्ता यकीन था कि उसने डायमंड की रिंग अपने पास होने के बावजूद भी उसको बेचा नहीं है, अपने बेटे का इलाज उससे नहीं कराया, उसने अमानत में ख़यानत नहीं की, उसको उसकी अंगूठी वापस की और अल्लाह ताला ने उसको उसकी नेकी का सिला दिया। आपको भी अपने अल्लाह पे इतना पुख्ता यकीन होना चाहिए कि हमारी अल्लाह की ज़ात ही है जो हमें नवाजेगी। आपको किसी दुनिया वाले से, किसी बंदे के आगे हाथ नहीं फैलाने, आपको बंदों से नहीं मांगना, क्योंकि इंसान जब किसी को देता है तो वो उसका एहसान जतलाता है। लेकिन अल्लाह की ज़ात ऐसी ज़ात है कि हम करोड़ों गुनाहों में भी अगर लुथड़े हुए हैं तो अल्लाह की ज़ात फिर भी हमें नवाजती है, क्योंकि वो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। और आपको उसी पे सिर्फ पुख्ता यकीन होना चाहिए, आप उसी से मांगें। आपको अल्लाह ताला से इस तरह से मांगना है जैसे हम अपने किसी माँ बाप से मांगते हैं, बार बार उनसे कहते हैं कि माँ हमें चीज़ दे दें, ये दिला दें, बाबा आप हमें ये चीज़ दिला दें। बार बार हम कहते हैं तो हमारे माँ बाप को हम पे रहम आ ही जाता है, वो हमें चीज़ ला के दे देते हैं। इसी तरह से आपको अपने अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, उसी से बार बार मांगे, वो आपको ज़रूर अता करेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और इसको दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि किसी के दिल में बात उतर जाए और आपके लिए और मेरे लिए ये सदका जारिया हो जाए। और कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। फ़ी अमानिल्लाह।